السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ یہ بہت ہی زیادہ عام شکایت ہو چکی ہے کہ ہمارے گھروں میں برکت نہیں۔ ہم جو کاروبار کرتے تھے اب سے کچھ وقت پہلے، کچھ دنوں پہلے، ہماری جو شاپ تھی، ہماری جو دکان تھی، اس پر بہت ہی زیادہ کسٹمر آیا کرتے تھے، بہت ہی زیادہ گراہک آیا کرتے تھے، جس سے کہ ہمارا اچھا سا معاملہ چل رہا تھا۔ مگر ابھی کچھ دنوں سے ہماری دکانداری بہت ہی زیادہ خراب سی ہو گئی ہے۔ بہت ہمارے کسٹمر جو ہے ہمارے قریب نہیں آ رہے ہیں۔ ہماری جو دکان تھی اس میں بہت رکاوٹیں پیش آنے لگی ہیں۔ یہاں پر جو ہے نا، لوگوں کے دماغ میں طرح طرح کے وسوسے آنے لگتے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کیونکہ جب ایسا کوئی معاملہ پیش آتا ہے تو وہ ادھر ادھر تاویزات کے لیے عاملین لوگوں پر پہنچ جایا کرتے ہیں، تو عاملین کے نام پر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ٹھگنے کے نام پر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی دکانداری چلا رہے ہیں۔ ایک ایک تعویذ ہے جو 1,000 روپے میں لوگوں کو بانٹ رہے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں، اور میری قوم جو ہے خوب لے کر آتی ہے، انہیں پیسہ دے کے آتی ہیں۔ دیکھیے، میں آج آپ کے لیے ایک ایسا بہت سادہ سا عمل بتانے والا ہوں کہ آپ نے اپنے موبائل سے جب صبح کو دکان کھولیں، اپنے کوئی بھی کاروبار کا آغاز کریں، تو بس وہاں پر جو میں صورت آپ کو بتانے والا ہوں اس کو بجا کر کے رکھ دیں، اور اگر آپ پڑھنا جانتے ہیں تو اپنی زبان سے پڑھ لیں، پڑھنا نہیں جانتے ہوں تو اسے صرف وہاں بیٹھ کر کے سن لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی دکان میں کس قدر برکت ہوگی۔ جو آپ کے کسٹمر ہیں وہ سارے آپ پر آئیں گے، اور انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کی جو دکان ہے، آپ کی جو شاپ ہے نا، یہ بہت شاندار چلنے والی ہے۔ آپ ان عاملین کے فندے میں نہ پھنسنا جو کہتے ہیں کہ تمہاری دکان کو باندھ دیا گیا ہے، تمہاری دکان کے گراہکوں کو باندھ لیا گیا ہے، کوئی تمہارے پاس نہیں آئے گا، اس کا اتارا کرنا ہوگا، اس کو کھولنے کے لیے 1,000 روپے، 2,000 روپے، 5,000 روپے لگائیں گے، آپ کی دکان بہت اچھی چلے گی۔ مطلب طرح طرح کی باتیں آپ کو بتاتے ہیں۔ اس سے آپ کے دل میں ایسی فی ڈل جایا کرتی ہے کہ اگر کوئی دن آپ کا ایسا نکل جائے جس سے دکان میں کوئی کسٹمر کم آئیں، آپ کی سیل کم ہو، تو آپ کے دماغ میں، آپ کے ذہن میں وہی اس کی باتیں رہتی ہیں کہ اس نے مجھ سے کہا تھا تمہاری دکان بند ہے، یہ ہے، وہ ہے، تمام باتیں کہ بندش لگا دی گئی ہے کہ چل کر مر کر کے 1,000، 2,000، 5,000 کا انتظام کرتے ہیں اور ان سے اس کام کو کرائے لیتے ہیں۔ آپ ایک بار نہیں 10 بار کرا لیں، اس کے کرنے سے کیا ہو رہا ہے؟ اما اللہ تبارک و تعالیٰ اگر دینا چاہے تو کسی کی مجال ہے جو روک لے؟ کوئی نہیں روک سکتا۔ دنیا کی کوئی طاقت ہے ہی نہیں جو میرے رب کے سامنے آ کر کے مقابلہ کرے۔ میں ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تیرا اللہ تو تجھے دینا چاہ رہا ہے، مگر کسی نے تیری دکان پہ بندش لگا دی ہے جس کی وجہ سے تیری دکان نہیں چل رہی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ دینا چاہ رہا ہو اور یہ نہیں لینے دے رہے، مطلب یہ کہ آمنے سامنے آ کر کے ٹکر لے رہے ہیں، بلکہ نہیں بھائی، یہ ہمیں گمراہ کر رہے ہیں۔ اگر اللہ دینا چاہتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں جو اسے روک لے، پروردگار دے کے رہے گا۔ کوک کلوا دیں آپ، ہانڈی کلوا دیں آپ، مکان کلوا دیں آپ، ساری چیزوں پہ بندش لگوا دیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہم بھوکے مر جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اگر دینا چاہ رہا ہے تو آپ کے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، اور اگر پروردگار کی مرضی نہیں تو یاد رکھنا ساری دنیا والے تعویذات بنا بنا کر دے دے، ساری دنیا کی تمام اچھی سے اچھی چیزیں لا کر آپ اپنی دکان میں رکھ لیں، اور اگر میرے رب کی مرضی نہیں ہے تو آپ خالی بیٹھے رہیں گے۔ اسی لیے سب سے اصل بات ہے اللہ کی رضا۔ ہمیں آپ کو یہ کام کرنا ہے کہ ہمیں اپنے رب کو راضی رکھنا ہے، ہمیں اپنے اللہ کو راضی رکھنا ہے، پروردگار کی رضا میں اپنی رضا رکھنا ہے، نمازوں کی پابندی رکھنا ہے، نماز پابندی رکھیں۔ نمازوں کی پابندی کرنے سے نا گھروں میں برکتیں آیا کرتی ہیں، نمازوں کی پابندی کرنے سے نا چہرے پہ نور آیا کرتا ہے، نمازوں کی پابندی کرنے سے نا پتہ ہے نا کہ گناہ کم ہو جایا کرتے ہیں اور ہمارے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ زنا سے دور رہیں۔ زنا ایک ایسی بلا ہے جس کے کرنے سے انسان کی شکل بے نور ہو جاتی ہے، انسان کی عمر کی برکت ختم ہو جاتی ہے، انسان کے رزق کو گھٹا دیا جاتا ہے۔ تو اس معاملے کی طرف بالکل آپ دیکھیں بھی نہ، اور آپ یہ چھوٹا سا کام کریں۔ آپ جب گھر سے نکلا کریں، اپنے گھر سے جب نکلا کریں جانے کے لیے، اگر آپ کے پاس، آپ اگر اچھا پڑھنا جانتے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، آپ کی یاد آیت الکرسی ہے، تو اپنے بائک پر بیٹھیں، سائیکل پر بیٹھیں یا کسی سواری سے جائیں تو گھر سے نکلتے وقت میں آپ ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیا کریں۔ اس کی برکت یہ ہوگی کہ آپ کے کاروبار میں بھی برکت رہے گی، اور آپ کے سفر میں
پروردگار کے فرشتے آپ کی حفاظت کریں گے، سفر بھی کامیاب رہے گا، دکان میں پہنچیں گے تو وہاں پر بھی برکت ہوگی۔ اور اگر پڑھنا نہیں آتی ہے آیت الکرسی تو اپنے فون میں بجائیں، ہلکا سا اپنے ایئر فون لگائیں یا جیب میں رکھیں، سنیں اس کو اور محبت کے ساتھ اور چل دیں۔ جا کر کے دکان میں بیٹھیں، دکان کھولیں، اور دکان کھولنے کے بعد میں آپ نے باوضو ہو کر اپنی دکان کی اس چیئر پر بیٹھ جانا ہے، اس گلے پر جہاں آپ بیٹھ کر کے پورا دن جو ہے اپنی شاپ کو سنبھالا کرتے ہیں۔ وہاں بیٹھنے کے بعد میں آپ نے بلند آواز سے اپنے موبائل میں ایک مرتبہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرانا ہے۔ سورہ واقعہ آپ یوٹیوب پر سرچ کریں گے، سورہ واقعہ کی تلاوت تو آ جائے گی۔ آپ نے سورہ واقعہ کو ایک مرتبہ وہاں پر تلاوت کرنا ہے۔ آپ سے کرنی آتی ہے تو کر لیں، کرنی نہیں آتی ہے تو آپ سنیں، اور اتنی دل جوئی کے ساتھ کہ ہر لفظ پہ ذہن رہے، دماغ رہے، اور سورہ واقعہ کی پوری کی آپ تلاوت سنیں۔ زیادہ دیر کی نہیں ہے، 2 رکوع کی سورہ واقعہ ہے، آپ کو 5 منٹ بھی نہیں لگیں گے اس کو سننے میں۔ پڑھنا آتا ہے تو پڑھ لیں، نہ تو سن لیں، اور اس کے بعد میں آپ نے اپنے کام کا آغاز کرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے، مولا یہ برکت والی صورت، یہ فاقوں کو دور کرنے والی صورت کا تجھ کو واسطہ ہے مولا، تو میرے کاروبار میں برکت کرنا۔ بس انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنی دکان میں بیٹھ کر روزانہ سورہ واقعہ سننے کا، پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ اس کی برکت ایسی ہوگی کہ آپ کے کاروبار میں، آپ کی دکان میں اتنی برکت ہوگی، اتنی برکت ہوگی کہ آپ سے اڑوسی پڑوسی بھی پوچھیں گے کہ اتنی برکت تمہارے پاس کہاں سے ہونے لگی ہے۔ ایک بار آپ اس کو ضرور آزمائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں اور لاؤں گا آپ کے لیے نئے اور اچھے ویڈیو۔ ایسے ویڈیو دیکھنے کے لیے نورانی وظائف کو سبسکرائب کریں، لائک کمنٹ شیئر کیا کریں، ہماری حوصلہ افزائی کریں تاکہ ہم آپ کے لیے اسی طریقے کے ویڈیو بنا کر کے لاتے رہیں۔ چلتے ہیں دوستو، پھر ملیں گے ہم آپ کو کسی اور ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔